بدو دیہاتی کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو وہاں بہت سارے لوگ وفد کی صورت میں، انفرادی صورت میں آپ کے پاس آ کر ایمان لاتے تھے۔ تو اسی زمانے میں کچھ بدو، کچھ دیہاتی عرب کے، وہ بھی آپ کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ کچھ دن وہاں پر رہے اور پھر کچھ مطالبات شروع کر دیے۔ جیسے کوئی کسی کا کام کرے تو پھر اس کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ مجھے کچھ نفع دے، یہ میرے کام آئے۔ بالکل ایسے ہی انہوں نے اسلام تو قبول کیا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ مطالبات بھی شروع کر دیے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، آپ کہیں سے ہمیں پیسے دے دیں، کھانا ہمیں ایسا چاہیے، رہائش ہمیں یوں چاہیے۔ یہ مختلف باتیں انہوں نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان بدوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے واقعے کو یوں بیان کیا، قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابیوں نے، بدوؤں نے، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ قل، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ اور ایمان کیوں نہیں لائے، کب تک نہیں ہوگا ایمان؟ فرمایا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کو ماننے کے بعد، جب تک کہ دل کے اندر تمہارے اس ایمان کی حقیقت داخل نہیں ہوگی تو تم ایمان والے نہیں کہلاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں دعوت و تبلیغ سے جو کام ہو رہا ہے تو وہ لوگ دوسروں کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں، بھئی ہم کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان والے بن جائیں۔ کیا مطلب کہ جو ہم نے تسلیم کیا ہے اس کلمے کو، اس دین اسلام کو، اس کو ہم اپنے ہر عمل میں اتار لیں، دل سے اس کو ہم مان لیں تو ایمان کہلائے گا۔ تو ان بدوؤں کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور بھی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم نے ایمان لا کر، کلمہ پڑھ کر کوئی احسان نہیں کیا ہے، جو تم آ کر مطالبات کر رہے ہو کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ اب ایک واقعہ کچھ بدوؤں کا تو یہ ہے، دوسری طرف صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ایمان لا چکے تھے، وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت میں اتنے گہرے تھے، اتنے پختہ تھے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ میں یہ عمل چھوڑ دوں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی زمانے کے بے شمار واقعات احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ بلال حبشی کا واقعہ معروف ہے کہ ان کا آقا ان کو کوڑے لگاتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا ایمان لانے کی وجہ سے کہ کلمے کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک صحابی خباب، ان سے سوال کیا کہ آپ پر بڑی تکلیفیں آئیں ایمان لانے کی وجہ سے، تو کیا تکلیفیں آئیں، کچھ بتائیں؟ تو کہنے لگے کہ میں بتاؤں یا دکھاؤں؟ پھر اپنی قمیص کمر سے ہٹا کر اپنی پشت جب دکھائی تو پوری پشت کے اوپر جگہ جگہ گڈھے تھے، زخم کے نشانات کی وجہ سے سوراخ ہو چکے تھے۔ فرمانے لگے کہ میرے ایمان لانے کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی کہ گرم سلاخیں میری کمر پر لگائی جاتی ہے، مجھے تکلیف دی جاتی کہ میں کلمے کو چھوڑ دوں۔ تو صحابہ کرام نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر ایمان قبول کیا تھا اور اسلام قبول کیا تھا، تو اس لیے ان کے واقعات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بزرگ صحابہ کرام میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص، انہوں نے ان کی شادی کر دی اور شادی کی بڑے اونچے گھرانے میں، اونچے گھر کی عورت تھی، لڑکی تھی، شریف تھی، نیک تھی، مالدار تھی، صاحب نسب صاحب حسب تھی، اس سے ان کی شادی کر دی۔ تو ان کو بڑی فکر رہتی تھی کہ میں جس کو بیاہ کر اپنے بیٹے کے لیے گھر میں لایا ہوں تو میرا بیٹا اس کا حق ادا کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا،
میرے بیٹے سے یہ خوش بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس بات میں وہ جستجو میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ اپنی بہو سے پوچھ لیا کہ بیٹی تمہارا کیا حال ہے, تم میرے بیٹے کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ کہنے لگی کہ ہاں آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے, بہت نماز کا پابند ہے, بہت تقوی والا ہے, نیک متقی ہے, جب بھی دن ہوتا ہے تو روزے سے ہوتا ہے, رات کو گھر آتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا شکایت کر رہی ہے, کہ عبادت گزار تو بہت ہے, نمازی بھی ہے, روزہ دار بھی ہے, لیکن بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے. اس لیے کہ ہر دن روزہ رکھنا اور رسائی رات عبادت میں لگے رہنا, اس سے تو پھر حق زوجیت ادا ہی نہیں ہو سکتا, اس سے تو گھر والوں کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شکایت کر رہی ہے بڑے اچھے انداز سے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا, اس کو بتایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق بنائے ہیں, بدن کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے, گھر والوں کا بھی حق ہے. روزانہ روزہ رکھ لینا, رات کو عبادت میں لگ جانا, یہ تو حق تلفی ہے. لیکن ایک دو بار سمجھایا, لیکن وہ انہوں نے اپنی روٹین نہیں چھوڑی, اس لیے کہ وہ بڑے پکے صحابی تھے, بڑے پکے مومن تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے ایسا عمل اختیار کروں کہ میں آخرت میں ذخیرہ بناؤں ہر عمل کا. تو اس لیے وہ ہر روز روزہ رکھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ میری بات کو سنی انسنی کر رہے ہیں, یہ روٹین اپنی نہیں چھوڑے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کی شکایت کی, ان کے بارے میں بتایا کہ یہ حال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا نہیں, بلکہ خود ان کے گھر تشریف لے آئے. اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائے. وہ حدیث میں واقع وہ خود سناتے ہیں اپنا, کہ آپ میرے گھر میں تشریف اچانک لے آئے تو میں بڑا خوش ہوا. پھر میں نے ان کو جگہ پیش کی بیٹھنے کے لیے, تو وہ اوپر بیٹھنے کے بجائے نیچے ہی بیٹھ گئے. میں نے تکیہ پیش کیا تو انہوں نے تکیہ پیچھے لگانے کے بجائے سائڈ پر رکھ لیا اور مجھ سے بات چیت شروع کر دی. تو گویا کہ آنے والے مہمان کا اکرام کرنا یہ میزبان پر لازم ہے, کہ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کا اکرام کرے, اس کو تکیہ پیش کریں, اس کو اچھی جگہ صاف ستھری جگہ پر بٹھائیں, اس کو کھانے کو پینے کو کچھ بھی موجود ہو اس کو پیش کریں. یہ اس کا اکرام ہے, یہ اس کا حق ہے. پھر نبی کا حق سب سے زیادہ ہے, پھر نبی کے وارثین علماء کا حق ہے, اسی طرح اپنے والدین کا حق ہے, اور ہر آنے والے مہمان کا حق ہوتا ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے سمجھایا, مجھے کہا کہ تم جو ہے اس طریقے کیا یوں سوال کیا, کیا تمہارے لیے مہینے میں 3 روزے کافی نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ, مطلب یہ تھا کہ اتنے کم, شکایتی انداز میں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا 1 ہفتے کے رکھ لو, 1 ہفتہ بڑھا دیا. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ, پھر آپ نے کچھ بڑھا دیے, یہاں تک کہ آپ جو ہے میرے روزے کچھ بڑھاتے گئے اور میں شکایت التجا کرتا رہا. پھر آپ نے آخر میں یوں کہا کہ سب سے بہترین یہ ہے کہ تم صوم داؤدی رکھ لو. صوم داؤدی کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو عمل تھا روزوں کے متعلق, اور وہ کیا تھا کہ 1 دن روزہ رکھتے تھے, 1 دن افطار کرتے تھے, 1 دن روزہ چھوڑ دیتے تھے, 1 دن روزہ رکھ لیتے تھے. روزہ چھوڑنے کو افطار کہا جاتا ہے, کھانے پینے والا دن. تو 1 دن روزہ رکھتے تھے, 1 دن افطار کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمل کر لو, اور یہ سب سے بہترین ہے, اس میں تم حق بھی ادا کر سکتے ہو. تو اس قصے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف صحابہ کرام کا عمل یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی ہر ادا کو اختیار کرنے کے لیے بےتاب ہیں, بے چین ہیں. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ صحابہ کرام ازواج مطہرات کے گھر پہ جاتے اور جا کر ان سے سوال کرتے کہ آپ اپنے گھر میں آ کر کیا عمل کرتے ہیں, یہاں پر کیسے رہتے ہیں. یعنی چاہت یہ تھی کہ اگر یہاں پر بھی کوئی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں بتلاؤ, ہم وہ بھی کریں گے. تو گھر سے خبر یہ آتی کہ وہ تو جیسے تم اپنے بیوی بچوں کے پاس رہتے ہو وہ ویسے ہی ہمارے پاس بھی رہتے ہیں, ہنستے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں, یہ عمل کرتے ہیں گھر کے اندر. ہاں کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں, رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ دونوں قصے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال سے چلنا ہے. بہت زیادہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑیاں بڑھا لیں, جبے پہن لیں اور نمازیں اور روزے شروع کر دیں, ہر وقت تسبیحاتیں پکڑ لیں, یہ عبادت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے دنیا داری میں لگ جائیں اور یوں لوگوں کو کہیں
کہ بھی نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو ضروری ہے، یہ بھی تو حق ہے۔ تو افراد تفریط آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ بددعاؤں والا معاملہ زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نفع مل جائے تو نماز پڑھیں گے۔ اگر ہر جمعے کی نماز کے بعد کھانا بے دیکھ کھانے کی رکھ لی جائے کہ بریانی کھلائی جائے گی تو میرے خیال میں جگہ کم پڑ جائے گی، خوب جو ہے نمازی سارے جمعے کی نماز میں آئیں گے کہ کھانا ملے گا، لیکن چونکہ کھانے کا کوئی ترتیب نہیں ہے تو اس لیے جمعے کی نماز میں بھی ہم سستی کے ساتھ دیر کے ساتھ آ رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ عام نمازوں کا تو ہمارا حال ہی برا ہے کہ نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی ہے۔ تو بھئی ہم وہ بدو نہ بنے کہ جو آپ کے پاس آئے، اسلام لے کر آئے اور پھر آ کر مطالبے کیے کہ ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ تو ہم اسلام پہ رہیں گے ورنہ ہم جاتے ہیں۔ تو ہمارا حال تو آج ایسا ہی ہے کہ کچھ دین سے ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہم دین پر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بیمار تھے کافی عرصے سے، ہم مولوی صاحب کے پاس گئے، کچھ تعویذ دیا، کچھ علاج کرایا، ہماری بیماری دور ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا ہمیں بیماری سے شفا ملی ہے، اب تو ہمیں نماز پڑھو گے، نماز شروع کر دی۔ بھئی یہ کون سی نماز ہے؟ بیماریوں سے شفا تو ملتی ہے اللہ کی طرف سے، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، وہ تو ادا کرنی ہی ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ بیماری سے شفا ملی ہے تو اب نماز پڑھوں گا، یا نوکری نہیں مل رہی وظیفہ پڑھنا ہے تو پانچوں نماز سے پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہی نوکری مل گئی تو نماز چھوڑ دی۔ تو یہ معاملہ بالکل غلط ہے، آج ہم اس کا شکار نہ ہوں، اور یہی ہمارا معاملہ ہے جس کی وجہ سے دین کے ہر کام میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اب سفر المظفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ، عام بہت سارے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں، مختلف عمل اختیار کرتے ہیں، کوئی جو ہے کوئی ٹکیاں بناتا ہے، کوئی بونیاں بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، اس کو نحوست والا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، کوئی اس کے اندر خوشی منانے کو ناجائز سمجھتا ہے، کوئی شادی کی تاریخ طے کرنے کے اندر اس کے اندر نقصان سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی جگہ پر، کسی مہینے میں، کسی تاریخ میں کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست ہے تو اللہ کی نافرمانی کے اندر ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑنے کے اندر نحوست موجود ہے۔ لہذا ہم نماز کا اہتمام کریں اور سنت کا اہتمام کریں، اور ہم کوشش کریں کہ کسی چیز کو ہم منحوس نہ جانیں، معاشرے کے اندر جو غلط رواج پڑ گیا ہو اس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی سفر کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتا ہے تو پھر سفر کے مہینے میں شادی کرنے پر ثواب بھی زیادہ ملے گا، اس لیے کہ لوگوں میں غلط بات مشہور ہو گئی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر مختلف قرآن خوانیوں کا اہتمام سفر کے مہینے میں کر رہے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ تاکہ منحوس مہینہ ہے یہ گزر جائے، اس کی بلا ہم پر نہ پڑے۔ بہت سارے واقعات اس سے منسوب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کے اثرات کا غلبہ سفر کے مہینے میں ہوا تھا، کیونکہ ربیع الاول میں آپ کی وفات ہے، 12 ربیع الاول میں محرم سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو وہ پردہ آپ نے ایک دن میں نہیں فرمایا، بلکہ حج کے بعد سے آپ کی جو ہے طبیعت مستقل بیماری کی طرف تھی، ڈاؤن تھی، اور سفر کے مہینے میں اس کا غلبہ زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ مستقل بیمار رہے اور گھر کے اندر آپ رہے، اور کافی دن آپ کے ایسے ہوا کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے بھی نہیں آ سکے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ نماز ادا کر لیں، ابو بکر صدیق کو امام بنا دیا گیا، مختلف موقعوں پر مختلف واقعات ہوئے۔ تو گویا کہ یہ کوئی بیماری کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ادا کردہ مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے خود 12 مہینوں کو شمار کیا ہے، اور اللہ نے جس طرح ہمیں دن دیے ہیں، رات دیے ہیں، مہینے دیے ہیں، سال دیے ہیں، عیدیں دیے ہیں، ساری اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، اللہ کی طرف سے اس میں خوشیاں ملتی ہیں۔ اس وقت جب انسان خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، جب اللہ پر ایمان اس کا پختہ ہوتا ہے، جب اس کا نیک عمل ہوتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے، تو اللہ اس کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ رمضان کا مہینہ ہو، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ بابرکت مہینہ ہو، شوال کا مہینہ ہو، ذی الحج کا مہینہ ہو، برکت رحمت نازل ہو رہی ہو، لیکن ہم نماز نہ پڑھ رہے ہو، ہم شراب پی رہے ہو، ہم چرس افیون میں لگ جائیں، ہم چوری ڈکیتی میں لگ جائیں، تو یاد رکھیے کہ کوئی خیر و برکتیں نہیں ہوگی، کوئی جو ہے رحمتوں کا ہمیں فائدہ
نہیں ہوگا. یہ تو اپنے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لہذا اپنے عمل کو ہم درست کر لیں اور وہ عمل یہی ہے اعتدال پر آ جائیں. ہم یہ بھی نہ کہیں کہ بیوی بچوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے ہم نماز چھوڑ دیں گے. نہیں نہیں, ہم نماز اپنے وقت پر پڑھیں گے. بیوی بچوں کا حق اپنی جگہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیٹ پالنے کے چکر میں ہم نماز کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں, قرآن کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں, ذکر تلاوت کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں. یہ حق تلفیاں ہیں. لہذا جب تک ہم ان حق تلفیوں کو نہیں چھوڑیں گے, یاد رکھیے اللہ کی طرف سے آسانیاں ہمارے لیے نہیں ہوں گی. لیکن اب اگر ابھی ہم سوچیں, اس وقت بھی اگر ہماری حالت بہت اچھی نہیں ہے ایمان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اس کے باوجود اللہ ہمیں کھانا دے رہا ہے, پینا دے رہا ہے, نوکری ہماری ہے, روزگار ہمارا لگا ہے, چھت ہمیں رہنے کے لیے ملی ہوئی ہے, ہمارے پاس لباس ہے بدن ڈھانکنے کے لیے, تو اللہ پھر بھی اتنی نعمتیں دے رہا ہے. جب ہم اللہ کے حق کو, اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ پھر کتنا ہم سے خوش ہوگا, اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.